صحیح طریقے سے اللہ کی طرف رجوع. اللہ کی طرف رجوع میں آج کل بڑی پوسٹیں آ رہی ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد یاسین پڑھ لے پاکستانی قوم، اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، رات کو سورہ واقعہ پڑھنا نہ بھولے، دیکھو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، تہجد پڑھیں، اللہ سے مانگیں ایک لفظ توبہ استغفار. اور توبہ استغفار ہم سمجھتے ہیں اللہ معافی، یا اللہ معاف فرما دے. اور شب برات کو ایک میسج چلتا ہے، ڈیجیٹل معافی کا ایک میسج چلتا ہے. ہمیں کسی نے میسج کیا، نیچے خاتون کا نام لکھا تھا، مثال تھے علی رضا، نیچے لکھا تھا شائستہ جاوید. ہم نے بولا فون کیا، ہم نے بولا ابے یار بندہ میسج تو پورا پڑھ گیا تھا بھائی، میسج اچھا تھا یار، آپ کو نام کو کیا پڑھی، مطلب اتنا پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے یار. تو ڈیجیٹل معافی مانگنا، نیچے چیک تو کر کسی شائستہ بہن نے تیرے کو بھیجا تھا بھائی، تو شائستہ نہیں ہے نا، اس لیے کہ آیا سبحان اللہ کہہ کے آگے بھیج دے، میں نے تھوڑی عمل کرنا ہے. 10 پوائنٹ کسی نے ہمیں بھیجے کہ ان حالات سے نکلنے کا واحد طریقہ، ہم نے کہا کیا ہے بھائی بتاؤ. ایمانداری، ہمارے بھائی نے بات، ایمانداری کی بات نہیں تھی، امانت کے مفہوم پہ بات نہیں تھی، خیانت سے اس معاشرے کو نکلنا اس پہ بات نہیں تھی، وعدے کی خلافی سے نکلنا اس سے بات نہیں تھی، وقت کا ضیاع جو ہم اس وقت بحیثیت مجموعی طور پہ زبردست تھوک کے انداز سے کریں اس پر بات کوئی نہیں تھی، ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں اس پر بات نہیں تھی، نعمتوں کی شکر بنا دیں، ناقدری سے بچا دیں، اور اللہ کی کھلی نافرمانی سے، اللہ کی کھلی نافرمانی سے اس پہ بات نہیں تھی. وظائف سے حالات اس وقت بدلتے ہیں، خوشبو اس وقت کام کر دی جب غلاظتوں کے ڈھیر سے جگہ صاف کر دی جائے. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، ہمیں اپنی سوچ کو پاکیزہ کرنا ہوگا. اور سب سے جو ہم نے جو گفتگو کی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی دلوں میں اطمینان ہمیں نصیب فرما دے، وہی ہمیں سکون والی، عافیت والی، چین والی زندگی نصیب فرما دے. دین کو 24 گھنٹے کے اندر جو نافذ کیا جاتا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. دین مسلح کا نام نہیں ہے، دین صرف اس تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف مسواک اور تہجد کا نام نہیں ہے، دین صرف سورہ یاسین اور سورہ واقعہ کا نام نہیں ہے. اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پورے کرنے کا نام دین ہے. ایمانداری کے عہد کو سمجھنا پڑے گا کہ ایمانداری ہوتی کیا. بھائی نے بات کی تھی، ایمانداری سے کام کرنا، امانت سے کام کرنا. امانت میں آپ کو بتاؤں، امانت کی شارٹیسٹ اویلیبل ڈیفینیشن جو ہو سکتی ہے، جس چیز کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی یا جس چیز کی ذمہ داری آپ پر ڈال دی گئی یا سمجھ لی گئی کہ علی رضا بھنگر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے، یعنی یہ سمجھ لیا گیا ان کے باسز نے کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، لکھ دی گئی، اور جو ذمہ داری ان نے اٹھا لی، اب یہ اس سے دائیں بائیں ہوں گے تو وہ امانت نہیں ہوگی. پھر اسی لیے فرمائے کہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک الامانہ، اللہ مجھے امانت والی زندگی نصیب فرما. جس چیز کی ذمہ داری میں نے اٹھائی اس سے دائیں بائیں ہوا اور میں خیانت کا مرتکب ہوا، خدا نخواستہ خیانت کا مرتکب. شادی ایک امانت ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئر خیانت ہے. اور جب افراد یا معاشرے خیانت میں آتے ہیں نا، یقین جانے معیشت کی جڑ کٹتی ہے. کیا کٹتی ہے؟ کس چیز کی جڑ کٹتی ہے؟ اور جب کسی درخت کی جڑ کٹ جائے اسپرے کام کرتا ہے. اچھا جب بڑا درخت گھنا ہو نا، ہرے درخت پتوں والا بہت بڑا درخت ہو، بڑے بڑے نیم کے، برگد کے جو بڑے بڑے درخت ہیں، آپ ان کو کاٹیں تو 4-5 دن تک یہ پیلے نہیں ہوں گے، فوراً نہیں ہوتے، شاید 1 ہفتے تک بھی نہ ہو. آہستہ 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 اپنی زندگی کھوتے ہیں. یہ اچانک یہ نہیں ہوتا کہ پیلے ہو گئے ایک دن میں، نہیں، زندگی کے احساس پتوں میں سے ختم ہو جائے گا. آپ ایک تازہ پتے کو اور ان کے 5 دن کے بعد جو گرے ہوئے درخت کے پتے کو آپ زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے. وہ زندگی کھونے لگتا ہے، دوسرا زندگی پانے لگتا. معیشت کی چونکہ آپ لوگ آفس کے لوگ ہو، معیشت کی جڑ کٹتی ہے جب خیانت پریویل کرتی ہے، جب خیانت پھیلنے لگتی ہے ہم افراد میں اور معاشرے کے اندر. ممکن نہیں ہے. ویسٹرن ورلڈ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ عقیدے کے اعتبار سے اکثریت باطل پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ اپنے دین کو، آسمانی مذاہب کو چھوڑ چکے ہیں. لیکن امانت اور خیانت کے مفہوم کو بائی فورس کم سے کم انہوں نے زندگی میں جاری کر رکھا ہے. یہ میں حضرت شیخ الاسلام صاحب کی بات بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کی پرواز کو بلند رکھا ہوا ہے، اور ہم لوگ باوجود الحمدللہ ایک صحیح دین پر کھڑے ہیں، قصے کہانیوں والے دین پر نہیں ہیں. لیکن ہم نے امانت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں، خیانت کے مفہوم کا پتہ ہی کوئی نہیں. وظیفوں پہ چل رہی ہے یہ قوم. آپ یوٹیوب کھولیں نا ان حالات کے اوپر، اور دن وظیفے چل رہے ہیں. میں آپ کو 600 وظیفے تو میں دیتا ہوں آپ کو. فجر کے بعد یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، ساری قوم پڑھنے پہ لگی ہوئی ہے. آپ کی کرکٹ ٹیم تیاری نہ کرے، ایک بال پہ 4 رن چاہیے ہوں، ایک اوور میں 10 رن چاہیے ہوں، اور یہ تو پورے لوگ لگے ہوئے تھے دعاؤں میں، یا اللہ. اور ہمارے ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں. اور نالائکوں نے تیاری نہیں کی تھی یار، تمہارے کیسے وظیفے کام آئیں گے بھائی؟ اپنا کام تو پورا کرنے دو ان کو.
تو میرے بھائیوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے بھوک کا لباس اس معاش اس وقت برننگ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، ڈالر کہاں جا رہا ہے، مرغی کا گوشت کہاں جا رہا ہے. اس دن میں رکشے والے کے ساتھ بیٹھا، اسی وقت اس دن پیٹرول دوسرا اضافہ ہوا تھا. او ہو، اس کے ساتھ بس سوال کرنا مسئلہ بن گیا. اور میں نے کہا سی این جی تو چل رہے ہیں تو پیٹرول تو چل رہے ہیں. بس 40 منٹ تک کیسٹ کھل گئی. اور مولوی صاحب میں تو رکشے پہ سوؤں گا. میں نے کہا اس کو تو اضافی 100 روپے دے گا. میں نے کہا بس کر یار، خدا کا واسطہ ہے یار، سونا ہے یار. اور واقعی 1.5 گھنٹے تک نیند ہم لوگوں کو انسپائرنگ ٹاک اڑا کے رکھ دی بھائی. 35 منٹ کی ریل چلائی پوری اس نے. اللہ کی نعمتوں کی ناقدری سے بچ جائے. اللہ کی نعمتوں کی جب قدر کریں گے نا تو شکر کا احساس جنم لے گا، پیدا ہوگا. اور پھر شکر کی ڈسکشن لمبی ہے، ساری بات ابھی نہیں ہو سکتی. زبان سے شکر ادا ہوتا ہے، اللہ تیری نعمت، تیرا شکر. مہینے کی پہلی کو اللہ کریم تمہیں تنخواہ نہیں ملتی. کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس پہلی کو نا، کتنے لوگ ہوں گے اس دنیا میں، اس پاکستان میں ایک لیٹر مل جائے گا، Your services are no more required. پاکستان کی ایک بڑی آئی ٹی کمپنی ہے جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، اس کے آس پاس اکٹھے 43 لوگوں کو 43 آئی کوٹ آئی تھنک 43 لوگ تھے. ان کو ایک دن جمعے کی نماز کے بعد لیٹر دیا گیا، آپ لوگ جاب دیکھ، 1 مہینے کی تنخواہ ہم آپ کو دیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس جگہ نہیں. او ہو، جو پریشانی، جو میسج، جو واٹس ایپ، کیا بندہ ان سے بات کرے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہ کسی ادھار میں چلی جاتی ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی میڈیکل بلز میں چلی جاتی ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں ابھی گھر لے جا رہے ہوتے ہیں جیب کٹ جاتی ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے وہ ان سے یعنی اے ٹی ایم کا فراڈ ہو جاتا. اگر ہمیں تنخواہ مل گئی ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرنا. یا اللہ تیرا شکر، الحمد اللہم لک الحمد کل ولک الشکر کل. یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، اللہم لک الحمد کل ولک الشکر کل. اللہ تیرا شکر. گھر جائیں الحمدللہ، گروسری لے کے جا رہے ہیں، کسی گھر میں شاپر بھرے ہوئے ہیں، فروٹ لے کے جا رہے ہیں، بچوں پر اللہ کا بیٹا شکر ادا کرو. لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تم فروٹ کھا رہے ہو. بیٹا لوگ بچے اسکولوں سے لوگ اٹھا رہے ہیں، تمہارے پاس نئے جوتے آ رہے ہیں. یہ مذاکرہ بنیادی سطح کی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو گھروں کی سطح کے اوپر. یقین جانو اسی سے خوشحالی بڑھنے کا امکان بنے گا، بڑھے گا انشاءاللہ. سارے ساتھی ارادہ کرتے ہیں نا. تو نعمتوں کی جو قدر کرتا ہے اور نعمتوں کی قدر کرنے کے بعد نعمت لگتی ہے، نعمت پر شکر ادا کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ قلبی اطمینان، ذہنی سکون نصیب فرماتے ہیں، اور اس کا جسم پھر آرام بھی محسوس کرتا ہے. اور اس کے بعد جناب مثبت طرز فکر، یہ جو میں نے آپ سے بات کی نا کہ ایک منفی طرز فکر ہے. 4 گھنٹے آپ کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے جب آپ جائیں منفی طرز فکر لے کے جائیں. اور ایک ہے کہ طرز فکر کا مطلب میں پازیٹیو تھنکنگ والی وہ بات نہیں کر رہا جو موٹیویشنل اسپیکرز بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی چیزوں کو مثبت انداز سے دیکھنے کہ کیا خیر کا پہلو بھی ہے ان حالات کے اندر. اللہ کے فضل سے میں اور آپ حیات ہیں، زندگی ہے. آج آپ نے دیکھا نہیں ہمارے پاکستان میں ایک واقعہ ہوا، ایک شخص جس میڈیا میں بڑا آئیکن، بہرحال ہمارا ہی ایک مسلمان ساتھی تھا، بھائی تھا، چلا گیا. اچانک ایک بہت ہی شاکنگ نیوز آئی جو دین کے اعتبار سے، مختلف پروگرامز کے اعتبار سے اللہ نے اسے ایک نام دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ایک مثبت پہلو یہ تھا کہ علماء عوام تک کم از کم جڑے تو صحیح کسی درجے میں، عوام نے ان سے رابطہ تو کیا. ایسی ٹریجڈی، اتنے فیم، اتنا پیسے کے بعد ہمارے ایک دوست نے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ پلان اس کو بیچا تھا، سلمان بیگ نے. تو اس لیے میں کوئی مالی حالات سے بھی واقف ہوں. اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ایمان پر گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے. کس وقت کیا پتہ کس کے ساتھ کیا حالات پیش آ جائے. میرے بھائیوں ان حالات کے اندر یعنی ہم کچھ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بات میں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ بھائی علی رضا نے کیا، میں یعنی اس دور کے اندر ایسی گفتگو ہم کم سے کم سن رہے ہیں دفتر کے وقت کے اندر کہ آپ کو یو آر بینگ پیڈ while you are listening this talk. سبحان اللہ. آپ کو الگ ہی جانا پڑا چھٹی لے کے کہ کہیں کی ٹاک ہو رہی ہے، طاہر فاروقی صاحب بھی بات کر رہے ہیں پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر، شکر گزاری پہ، تو یہ بولیں جی ٹھیک ہے آپ کی ہم 10,000 روپے کاٹیں گے تنخواہ، آپ کو چائے بھی ملے گی، ٹھنڈے انوائرمنٹ میں بھی ہو، نماز جماعت سے پڑھ رہے ہو، تنخواہ وقت پہ مل رہی، سہولتوں کے ساتھ رہ رہے. یار اللہ کا شکر نہیں بنتا. کب بنے گا اللہ کا شکر؟ جب ہمیں کوئی 2,500 سی سی کی گاڑی مل جائے گی، ایم جی مل جائے گی 60 لاکھ والی، پھر شکر ادا کریں گے. اور جو اس وقت فرمایا کہ 10 روپے پہ شکر نہیں کر رہا نا، وہ 10 ملین پہ بھی شکر نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا. کیونکہ چیزوں کی نعمتیں گریجولی بڑھ رہی ہوتی ہیں اور ہمارے ساتھ ویسی مشکلات اور آزمائشیں اور خرچے بڑھ رہے ہوتے ہیں. شکر گزاری کا احساس جو سادی سی روٹی پر نہیں کر سکتا، کل وہ بڑی نعمتوں پر بھی نہیں کرے. تو ان حالات کے اندر خیر کا ڈھونڈنا، طرز فکر مسلمان کا مثبت ہو. سارے حالات جب بدل جائیں تو وہ یہ سمجھے حالات اس کے فیور میں ہو یا حالات فیور میں نہ ہو. وہ یہ کہے کہ کسی سے میرا کام نہیں بنے گا، کسی سے میرا کام نہیں بنے گا، میرے کام تو اللہ کے بنانے سے بنیں گے، میرے سارے کام اللہ کے بنانے سے بنیں گے. لا الہ الا اللہ. ان حالات میں اللہ کی ہم نافرمانی چھوڑیں، امانت کے مفہوم کو سمجھیں، خیانت کا مفہوم کو سمجھیں تاکہ خیانت چھوٹے
اسی لیے دعا بتائی علماء نے، اللہم انی اعوذ بک من الخیانہ، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ سے کہ میری زندگی میں خیانت آ جائے، دفتر کی زندگی میں خیانت، شادی شدہ زندگی میں خیانت، اسکرین کی زندگی میں۔ آپ لوگ تو بیٹھتے کمپیوٹر پر، اللہ بچائے، آپ لوگ یہاں بچ گئے تو کیا تقویٰ پالو گے، سبحان اللہ۔ سوال ہمارا شروع میں تھا کہ ہمارا جسم کو آرام نصیب ہو، ذہنی سکون میں ہم آ جائیں اور ہمیں قلبی اطمینان، کنٹینٹمنٹ کی، عافیت کی، راحت کی زندگی نصیب ہو، تو اس میں پہلا انگریڈینٹ تو یہی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنا، ان نعمتوں کو پہچاننا۔ اس کو اردو میں ایک طرح مشکل لفظ ہے، آپ لوگ اکثر بیانات میں سنتے ہوں گے، نعمتوں کا استحضار کرنا، کہ نعمت ہے یاری اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی۔ میں کیا ہوا، بہت ساری چیزیں نہیں ہیں جن کے پاس اللہ نے مال دولت یا گھر کی نعمت دی ہے، کوئی ڈائلیسس پہ لگا ہوا ہے، کووڈ کے اندر کئی لوگوں کے لنگس ہمیشہ کے لیے اکثر خراب ہو گئے، کسی کو جو ہے وہ مثانے کا مسئلہ ہے، کسی کا وضو نہیں رکتا، کسی کو گیسٹرک ٹربل ہے، کسی کا معدے کا مسئلہ ہے۔ آج ایک ساتھی کو میں نے چائے پلائی 3 بج رہے، میں 2:30 بج رہے تھے، میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے یہ کھانا نہیں کھایا ہوگا، کمل صاحب 11 بجے سے پہلے 11 بجے کے بعد میں چائے نہیں پی سکتا، 11 بجے کے بعد میں نے چائے پی نا، ایسا گیسٹرک ٹربل ہوتا ہے، میرا پورا دن، میری پوری رات چلی جائے گی۔ بہت معذرت ہے، میں جتنا مجھے کہ قہوہ پلا دو، میں دودھ والی چائے 11 بجے کے بعد نہیں پی سکتا۔ بہرحال اس نے وہ طے کیا اپنے لیے، اس کے ساتھ ہوں گے مسائل۔ کتنے لوگ ہیں بھلے چنگے لگتے ہیں، موڈ ویریشنز کی وجہ سے لوگ ان کے قریب نہیں لگتے، یار وہ پھٹ آدمی ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں بھلے چنگے لگتے ہیں، راتوں کی نیند بغیر گولیوں کے نہیں سو رہے، اور اس پچھلے 2.5 سالوں میں کتنے لوگ سائیکولوجیکلی مینٹل النیسز کا شکار ہوئے ہیں، انگزائٹی بڑھ گئی ہے معاشرے میں، شدید قسم کی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو رہا ہے معاشرہ اس وقت، اور شدید قسم کی لوگوں میں بے چینی اور اضطراب کی وجہ سے نیند نکلتی چلی جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے کا، ایک ڈاکٹر سے میٹنگ ہوئی، آج کل ایک بڑی گولی ہے، ہر دوسرا بندہ نا ٹافی کی طرح چوس رہا ہے، اور لوگوں کو ہم نے جب بتایا تو ہنستے ہوئے نا اپنی جیبوں سے نکال کے دکھائی، اینڈرال اکثر لوگ کھا رہے، کوئی 10 mg چوس رہا ہے ماشاءاللہ، کوئی 20 mg۔ ٹرین میں ایک بندے سے بات ہوئی، ہنستے ہوئے کہنے لگا مولوی صاحب میں 40 mg چوستا ہوں ٹافی کی طرح، 40 mg۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ پلپٹیشن، بے چینی، خوف۔ اور جب ایک ڈاکٹر سے، کراچی کے ایک بڑے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ذاکر علوی ان کا نام ہے، تھائرائڈز کے اسپیشلسٹ ہیں، پورے پاکستان میں چند لوگوں ان کا نام آتا ہے، ان سے میں نے بات کی اس موضوع کے اوپر۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ جن کے ساتھ کام کرتے ہیں یا اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اس کو بولیں کہ گریٹیٹیوڈ یعنی نعمتوں کا شکر بڑھا دے۔ میں نے کہا کیسے بڑھے گا؟ کہا یار یہ بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ہمارے نمازی رہے۔ کہا کہ اس کو بولو کہ نعمتوں کو یاد کرنا شروع کرے، کہ یار یہ بھی اللہ نے نعمت دی۔ جب وہ نعمتوں کو لکھے گا، نعمتیں لکھوائیں اس سے، اور اس کو بولے کہ نعمت نہیں ہے، تم بچ گئے، تم مر نہیں گئے، تم اپاہج نہیں ہوئے، تم پاگل نہیں ہوئے، تمہیں کووڈ نہیں ہوا، تمہیں ڈینگی سے تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوا، تمہارے ساتھ پرانے واقعات نہیں پیش آئے، اتنی ساری نعمتوں کا استحضار کراؤ۔ کہا کہ جب نعمت کو وہ سوچے گا تو اللہ نے ایک جسم میں کیمیکل اس کا ریلیز کرواتے ہیں، وہ کیمیکل جب ریلیز ہوگا اس کی بے چینی، اضطراب کو وہ خود کم ہوگا۔ میں حیران ہو گیا، سبحان اللہ۔ وہ بنیادی طور پہ یہی کہہ رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کا استحضار بڑھا دو۔ استحضار کا مطلب ہوتا ہے کہ کانشیس لیول پہ مائنڈ فل ہو کے آپ نعمتوں کو نعمتیں سمجھیں اور اس پہ شکر بڑھا دیں۔ دوسرا کام مثبت طرز فکر، ان حالات کے اندر بندہ سوچے کہ کیا مزید کوئی بہتری کی گنجائش ہے، بیک ٹو بیسکس، کہ یار ان حالات کے اندر جو اہل علم سے رجوع کرتے ہیں، باتیں تو ایسی ہیں کہ اخبارات اور سوشل میڈیا، کچھ مثبت طرز فکر دیکھتے ہیں کہ ان حالات کے اندر مجھے بتایا گیا تھا کہ جناب جون کے مہینے میں جب میں علی رضا بنگر کے ساتھ کام کرتا تھا، بحری آئی کے ٹاور میں ایک ساتھی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہاں اللہ بھوک اور خوف کا لباس تو اڑاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ نعمتوں کی جو شخص کفران نعمت کرتا ہو کہ ایسا تو نہیں ہے میں نے نعمتوں کی ناقدری بڑھا دی۔ اب مثبت طرز فکر چونکہ اس کے اندر تھا، حالات سے وہ لوگ کہتے ہیں پرابلم سالونگ اسکل ہے، اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ اسکل اس کے بعد بہت اچھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان حالات کے اندر مثبت طرز فکر رکھتا ہے، اور ساتھ میں توکل اور قناعت۔ ہمارے بھائی نے بات کی تھی، جو ہے اللہ نے جو دیا وہ اللہ نے بہترین انداز میں مجھے دیا ہے، اور اسی کے اندر زندگی گزارنا۔ آج کل کاسٹ کٹنگ کی ہر دوسرا بندہ معاشی ماہرین یہ بات کر رہے ہیں، اپنے بجٹس کو اور نہ بڑھاؤ، زیادہ ایکسپینڈیچرز نہ کرو، چیزوں کو کنٹرول میں یعنی لکھنا شروع کرو، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤ۔ کیا ہے یہ کہنے کہ بیان روی اور قناعت کے اندر آ جاؤ۔ قناعت ہماری ڈسکشن سے، ہمارے اسکولوں سے، ہمارے کالجز سے، ہمارے ٹاک شو سے یہ لفظ نکل گئے، کفایت شعاری، بیان روی، اعتدال، قناعت، توکل، صبر، شکر، یہ لفظ نکل گئے ہمارے معاشرے سے۔ یہ لفظ ہم گھروں میں بھی یہ بات نہیں کر رہے ہوتے، بیٹا بیان روی کیا آپ بچے سے جا کے پوچھیں اے لیولز کیوں نہ کر لیو، بیچلرز میں آ گیا ہو،
اسے بیٹا بیٹا قناعت، what is قناعت پاپا؟ اسے انگریزی میں اس کے وقت بیٹا وہ کہے گا I don't know. میاں روی، ہم کراچی میں رہ رہے ہیں، میاں روی بھول گئے کفایت شعاری کیا چیز ہوتی ہے. ان بنیادی باتوں کی طرف ہم سب کو آنے کی ضرورت ہے. توکل پہ ہم آئیں، اللہ پر توکل کریں، قناعت پر ہم آ جائیں، اور نرمی، نرم دل بننا، معافی، درگزر، یہ سب وہ انگریڈینٹس ہیں، اور دوسروں کے لیے اچھا چاہنا جو انشاءاللہ ہمیں زندگی کے اندر بہت پرسکون زندگی گزروائیں گے. ہم نے شکر پر بہت بات کی، نعمتوں کی قدر پر بات کی، مثبت طرز فکر پہ بات کی. توکل یہ ایک الگ ایک موضوع ہے، قناعت ایک الگ ایک موضوع ہے. دوسروں کے لیے اچھا چاہنا، اس کے لیے صرف پڑھنے سے اور ڈسکشن سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ سب باتیں اب زندگی میں آئیں گی کیسے؟ ایک منٹ لے سکتے ہیں؟ ہمارے اندر معافی کیسے پیدا ہوگی؟ ہمارے اندر شکر کیسے بڑھے گا؟ میں آپ دوسروں کے لیے اچھا، اس آفس میں میں دوسروں کے لیے اچھا کیسے چاہوں کہ یار اس کو کھانا مل جائے، میں کھا لوں گا. یار وہ بھی تو جذبہ تھا نا، وہ ایک غزوہ ہوا تھا، آپ نے سنا ہوگا، بچپن میں سٹوریز ہم نے سنی تھی. مسلمانوں کا مجمع تھا، زخمی موجود تھے، وہ کہہ رہا اس کو پانی دے دو، وہ کہہ رہا اس کو پانی دے دو، وہ کہہ رہا اس کو پانی دے دو، وہ کہہ رہا نہیں وہ اس نے کہا بھائی یو آر ڈائنگ، تم ضرورت مند ہو، پانی پیو. وہ کہتا نہیں میرے اس بھائی کو پانی دو. وہ کہتا اسامہ کو دے دو. نہیں گول پاس ہوتا، شبیر سے اسامہ، اسامہ سے شباز جونیئر، شباز سینئر، وہ گول کو، وہ جب پانی گھوم کے واپس آیا، وہ شہید، وہ شہید، وہ شہید، وہ شہید، وہ شہید. یار آپ کو ایک ایک قطرے کی ضرورت نہیں، دوسروں کے لیے اچھا چاہنا. یار کوئی بات نہیں، اس کی بن جائے نا یار، اس کو ضرورت ہے وہ اس چیز پہ آ جائے. نرمی دل میں میرے اور آپ نرم دل بن جائیں. ہمارے دل نا مجموعی طور پر سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں کی سوشل میڈیا کے اسٹیٹس اور پوسٹیں دیکھ کے اور لوگوں سے گفتگو کے بعد یہ سمجھ سخت دل ہو گئے، سخت مزاج ہو گئے، تندخو ہو گئے، ترس رویے بڑھ گئے. ہمارے ثاقب ذیشان صاحب کہتے ہیں چلتے پھرتے پھوڑے بڑھ گئے ہمارے سڑکوں پہ. لوگ ایسے بات کروں تو چلتا پھرتا پھوڑا بنا ہوا بندہ. یہ آئے گی کیسے؟ یہ حکمت، یہ دانش، یہ بصیرت. اچھے لوگوں کے ساتھ ہم تھوڑا سا بیٹھنا شروع کر دیں، اپنی کمپنی کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. مل جائیں گے ایسے لوگ انشاءاللہ. اللہ نے اگر نبی نہیں بھیجنا، اور اللہ نے بڑے بڑے یہ صحابہ جیسے بزرگ نہیں بھیجنے، اللہ نے ہم جیسے لوگوں کے لیے انتخاب کیا ہوا ہے. اور وی آر ویری بلیسڈ. ہم پاکستانی، ہم کراچی والے تو خاص طور پر کراچی والوں پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے بھائی. یہ سب باتیں صرف یہ ڈسکشن میں تو میں نے آپ سے یہ باتیں کی، آپ لوگ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے، گھر جائیں گے، کل پرسوں تک یہ باتیں ہو سکتا ہے چند فیصد نکل جائیں گی یہ باتیں. لیکن ہم ایسی باتوں کو جب تھوڑا بہت وقتاً فوقتاً سنیں گے، اور صحیح ہم لوگوں کی صحبت، کمپینین شپ. صحابہ کیوں صحابی بن گئے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ان کو صحبت ملی ہوئی تھی، ان کو قربت ملی ہوئی تھی. ایکسل کر گئے، بدو تھے، ایکسل کر گئے. شیوخ کا جو تعلق تھا، خانقاہ کا تصور تھا، کوئی کم ہو گیا، محدود ہو گیا. ان چیزوں کو ہم بڑھائیں. ہفتے میں ایک مرتبہ کسی ایسی گیدرنگ میں چلے جائیں جہاں ایسی باتیں ہمیں اجتماعی طور پر سننے کو ملیں. کراچی میں کئی جگہ ایسی جگہ موجود ہیں. ہم علمدہ کر جو آپ لوگ اکثر چونکہ کراچی میں ہی رہتے ہیں، اگر دور نہیں رہتے تو ایک ہفتہ چھوڑ کے ایک اتوار آپ مسجد بیت السلام میں ہمارا بہت ہی اچھی ڈسکشن ہوتی ہے. اکثر ہمارے کئی ساتھی آتے ہیں وہاں پہ. خواتین کے لیے بھی وہاں پردے میں موجود ہے. 15 دن میں، 20 دن میں، ہفتے میں ایک مرتبہ کان میں ایسی بات پڑے اور دوسرا ایسا ماحول ملے، اور پھر آپس میں ہم کوئی ہفتے واری، مہینے واری کسی اللہ والے کے ساتھ کوئی نہ ملے، خاندان کے کسی بزرگ کو جا کے پکڑ لیں اور اپنے گھر کے اندر نشست بنا لیں. کوئی اصلاحی نشست آپ کے محلے میں نہیں ہو رہی، آپ کو کوئی مینٹور نہیں مل رہا، ہم پیسے دے کے کوئی نفسیات کے ماہر سے اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی نہیں. ہم اپنے گھر کو مکتب بنا لیں. ہماری بڑی بوڑھیاں پہلے نوجوان بچیوں کو، بہوؤں کو لے کے بیٹھتی تھی، نسل در نسل، سینہ بسینہ یہ اسکل ٹرانسفر ہوتی تھی. انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو اللہ کے رسول کی زندگی سے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، جب کبھی موقع ملا انشاءاللہ، کہ سینہ بسینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنریشن ٹو جنریشن کیسے تربیت، جنریشن ٹو جنریشن. سوشل میڈیا سے اصلاح 100% ممکن نہیں ہے. میرے استاد بھی اچھا تعلق ہے قاسم علی شاہ کے ویڈیوز دیکھ کے آپ 5 منٹ کے لیے تو موٹیویٹڈ ہو سکتے ہیں، نہیں چل سکتے آگے زیادہ. اب جتنی مرضی ٹاک سن لیں، ہمیں کمپینین شپ چاہیے، ہمیں گفت و شنید. شروع میں نے آپ سے انٹریکشن کیا نا، آپ ہی لوگوں سے ساری یہ باتیں میں نے سنی اور انہی باتوں کو میں نے ایک لیکچر کی صورت میں آپ کو دیا. میرا خیال ہے کوئی نئی بات میں نے نہیں کی، سب باتیں آپ نے ایک ایک انگریڈینٹ آپ نے خود بتایا. میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے ان کو چن کے ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی بس. وی نیڈ کمپینین شپ، صحبت، تعلق مضبوط ہوگا. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے کنورزیشن کو اردو میں کہتے ہیں گفت و شنید. گفت و شنید
کہنا اور سننا، یہاں سے مسئلے حل ہوتے ہیں. کہنا اور سننا. ہماری خواتین کے پاس کہنے اور سننے کے لیے کوئی موجود ہو، ہمارے بچوں کے لیے کچھ کہنا اور سننے کے لیے موجود ہو. یار کوئی اور نہیں ہے تو میں اور آپ کندھے نہیں بن جائیں. اس وقت معاشرے میں بہت لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کو کندھا ملے. لوگ بولنا چاہتے ہیں، لوگ رونا چاہتے ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم کاؤنسلرز ہیں نا، ہمارا کام ذرا سے کوچنگ کا ہے. ہم صرف لوگوں کو سنتے ہیں. لوگ آتے ہیں، روتے ہیں، ہمیں ان کا کام آنسو ان کا پوچھنے ہوتے ہیں، ان کو تسلی تھوڑی سی دینی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں وی آر ڈن. اور اللہ کا شکر ہے 1 گھنٹے کے پیسے بھی دے کر چلے جاتے ہیں. کیا کریں، ہم نے تو اپنے آپ کو تیار کر لیا بھائی ٹھیک ہے ہم موجود ہیں سننے کے لیے، انشاءاللہ آئیے. آپ لوگ ویسے بھی نہ تو ویسے ہی سن لیں گے یار کوئی بات. خانقاہوں کے اندر، ہمارے بزرگوں کے اندر، خاندانوں کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو سنتے تھے. ہم بھڑاس نا بھڑاس نکالنا، ہفتے بھر کی بھڑاس جمع ہو جاتی ہے ہم کسی کے سامنے. جیسے کہ بھڑاس نکلتی ہے، ایک بات میں آخری بات بتاؤں آپ کو، سبحان اللہ ہر بات ہی آخری ہو رہی ہے. اچھا کہاں یار بس تو چھوڑ یار ایسے ہی بس یار دل بھرا ہوا تھا، اس لیے کہ اس کو ریل ختم کرنی تھی. جیسے ریل ختم ہوئی، پرانے وقتوں کی کیسٹ ہم سنتے تھے نا، ٹھڑک کر کے بند ہوتی تھی. وہ جیسے بھرا ہوا آپ کے سامنے اس کی ریل پوری ہوگی، ابے چھوڑ یار تیرے سامنے بھی کیا ہے بات. یہ اور بتا اس کی یہاں ریل مکمل ہو گئی، اب یہ آزاد ہے، اب یہ آزاد ہے. ساری کیسٹ چل رہی ہے، بہن یہ ہوا، ساس نے یہ کہا، بہو نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. اچھا تم چائے نہیں پلاؤ گے، یا اس کی ریل ختم ہو گئی، یا ریل مکمل ہو گئی. بس 15 منٹ بولنا تھا، اس نوجوان نے 10 منٹ شیئرنگ کرنا تھا. شیئرنگ از کیئرنگ. اپنا کندھا نہ لوگوں کو دینا شروع کر دو. میں سچ کہہ رہا ہوں، اس وقت معاشرے کی بڑی خدمت ہوگی. ہم لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں. آپ کا کیا نام ہے؟ یاسر. اب ایک ہے کہ میں یاسر سے ملوں، ہاں یاسر کیا حال ہے اور کیسی طبیعت ہے یار، اور کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، اور بتا یار. 1 منٹ یاسر وائس میسج آ رہا ہے سننا. اور یاسر اور بتا گھر میں سب خیریت ہے، تو گیا تھا بلڈ دینے کیا ہوا؟ وہ یاسر کہے گا مولوی صاحب ٹینشن، موبائل سے تو آزاد ہو. لیکن چونکہ یاسر کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، میرے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، علی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، اسامہ کے ہاتھ میں موبائل ہے، صابر کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، اس کے ہاتھ میں، عورت کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، توے پہ روٹی رکھ رہی ہے موبائل پہ لگی ہوئی ہے، شوہر کو سرو کر رہی ہے، شوہر کھانا کھا رہا ہے. ہم آزاد ہی نہیں ہے نا. ہم ایسے 2 منٹ کے لیے موبائل یہاں بھی نہ رکھیں، موبائل پیچھے رکھیں. بولے یاسر یار وہ کل تم گئے تھے، جلدی چلے گئے تھے دفتر سے، خیریت تھی؟ تم بلڈ دینے جا رہے تھے؟ ہاں یار وہ پڑوسی کا بچہ بھی. کیا ہوا یار اس کا انتقال ہو گیا. اچھا تو تمہارا بہت گہرا تعلق تھا، تم دفتر سے وقت کے لیے گئے. اچھا تمہارے دادا کی کیسی طبیعت ہے یار؟ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ. کوئی PhD کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود کاؤنسلر بن گئے. یار وہ آپ کا بچہ حمزہ کی کیسی طبیعت ہے یار؟ وہ آپ 2 دن سے بتا رہے تھے اس کو کوئی چکن پاکس. اللہ کا شکر الحمدللہ، اللہ اس کو یار، اللہ اس کو عافیت والی صحت دے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. ہاں بھائی تمہارا ہنی مون کیسا رہا؟ تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو. اب میں آپ کو دعا دوں، بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. ہاں یار وہ اب کسی کی دادی کا پوچھا، کسی کے والد صاحب کا پوچھا، کسی کی اہلیہ کا پوچھا، کسی کی خود کی طبیعت کا پوچھا، اور کسی سے پوچھا کہ یار تم 3 دن سے پریشان نظر آ رہے ہو. لوگ خودکشی اچانک نہیں کرتے میرے بھائیوں، اچانک کوئی نہیں جھولتا، اچانک کوئی نہیں خواب اور ادویات ہوتا. ٹریک ہوتا پورا، وہ آپ کو معاشرے سے کونے پہ نظر آئے گا، دفتر میں آئسولیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، کھانے کی ٹیبل سے الگ ہوتا ہوا نظر آئے گا، جماعت میں کونے کی صف سے پڑھ کے نکلتا ہوا نظر آئے گا، آفس کی گیدرنگ میں نظر نہیں آئے گا، آفس کی پکنک پہ وہ نہیں آئے گا. آپ سمجھ لیں پرابلم میں میں آپ کو بالکل نفسیاتی گھر دے رہا ہوں اس وقت. وہ پرابلم میں پکڑ لیں اس کو، ورنہ کچھ کھا پی کے پھٹ جائے گا کہیں بیچارہ. سنیں، وقت دیں، لوگوں کے ساتھ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کریں، لوگوں کا ہاتھ تھامیں، لوگوں کو گلے لگائیں. یہ بہت بڑی خدمت ہوگی اس وقت ہمارے معاشرے کی. تو سارے بھائی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار والی زندگی نصیب فرمائے، نعمتوں کے اللہ خوب قدر نصیب فرمائے، مثبت طرز فکر اور مثبت طرز زندگی اللہ نصیب فرمائے، دلوں کی نرمی اللہ نصیب فرمائے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اللہ نصیب فرمائے، درگزر کرنے والی زندگی اللہ نصیب فرمائے، صبر اللہ نصیب فرمائے، توکل ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، کفایت شعاری کا جذبہ، قناعت کا جذبے سے اللہ مالا مال فرمائے، اور ایک دوسرے کا احساس کرنے والا اللہ بنا دے. یقین جانو استاد فرمانے لگے کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا. ہم کسی کو 100% علی بھائی خوش نہیں کر سکتے، کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا. اور ہم کسی کے غم کو، آپ علی بھائی آپ بھی سوچیں، کسی کے غم کو 100% ہم ختم نہیں کر سکتے، ہم غم کے لیول کو کم کر سکتے ہیں، ہم کسی کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں. ہمارے استاد فرمانے لگے آج کے دور میں اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں شاہد بھائی کہ کسی کے غم کے لیول کو کم کر دینا اور کسی کے دل میں خوشی داخل کر دینا. بہت بڑی نیکی ہے. آپ کسی کے دل میں خوشی داخل کر دیں،
اور کسی کے غم کے لیول کو کم کر دے، سبحان اللہ، آپ کو جنت میں اللہ جو درجات دیں گے اور اس دنیا میں جو اللہ آپ کو خوش رکھیں گے، اس کا کوئی مول ہی کوئی نہیں۔ باقی باتیں اگلی نشست۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔